تصوف نہ صرف بے حال ہو گیا بلکہ بدحال ہو گیا. تصوف کا حال ہی جاتا رہا، اور جو حال انہوں نے تصوف کا کیا اس حال کو دیکھ کر رہتی کسر نکل گئی اور لوگ بدظن ہو گئے. وہ کہنے لگے اگر یہ تصوف ہے تو پھر ہماری توبہ، اگر یہ صوفی ہیں اور یہ لوگ اہل تصوف ہیں تو پھر ہم مانتے ہی نہیں تصوف کو، روحانیت کو، معرفت کو، حقیقت کو، طریقت کو. تو گویا انہوں نے جو تبدیلی کی، تحریف کی اور کاروبار بنا کر جو حشر کیا اس نے دوہرا نقصان کر دیا کہ تصوف کے تصور سے ہی لوگ منکر ہونے لگے. تو گویا عملاً انہوں نے اس انکار و ارتیاب کو سپورٹ کر دیا. انہوں نے انکار کیا تھا علمی بنیاد پر، انہوں نے انکار کروا دیا لوگوں سے عملی بنیاد پر. اس تصوف کو وہ عملی شکل دے دی کہ جو 1300 صدیوں میں کبھی نہ تھا. تو نام رہ گیا اور تصوف کی روح بھی گئی، کام بھی گیا، اس کی حقیقت بھی گئی، اس کی جان بھی گئی، اور مست شدہ رسم رہ گئی جس سے ان کا کاروبار اور دھندا اور وراثت اور بزنس چل سکے. یہ دو نقصان ہوئے تصوف کے. نتیجتاً پوری کی پوری امت اور نئی جنریشن ٹوٹلی کنفیوزڈ ہو گئی. وہ کنفیوزڈ ہو گئی کہ کیا کریں. اب تصوف تحریف اور اکتساب کرنے والوں نے صرف پیری مریدی کا نام تصوف رکھ دیا. بس وہ مرید بناتے ہیں، دورہ جات کرتے ہیں دنیا بھر کے، ان کے مارکیٹنگ مینیجر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو خلفاء کہتے ہیں. وہ جو خلفاء ہوتے ہیں نہ اصل رہا نہ خلافت رہی، وہ تو مارکیٹنگ کے لیے ان کے مینیجر ہوتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ ان کی کرامتیں گھڑتے ہیں، جھوٹی کرامتیں، بڑے بڑے لقب دیتے ہیں، وہ بیان کرتے پھر لوگوں کو پھنساتے ہیں، مرید بناتے ہیں، نذرانے بٹورتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں، اور اللہ کے دین کو، روحانیت کو، تصوف کو بے تحاشا نقصان پہنچاتے ہیں. اپنے عمل، نہ عمل ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ تصوف کی روح ہے، نہ استغنا ہے، نہ قرب الہی کی کوئی فکر ہے، نہ زہد ہے، نہ ورع ہے. یہ ایک شکل ہو گئی. چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور نئی نسل جب یہ حالات دیکھ کر اپنے ماں باپ کے گھر جب ایسے لوگوں کو پیر کے نام پر، جو جنہیں وہ پیر کہتے ہیں، جب ایسے لوگوں میں وہ داخل ہوتے ہوا دیکھتے ہیں تو نوجوان نسل جب ان کا دیکھتے ہیں تو وہ پھر عقیدے کو بھی چھوڑ کے بالکل گمراہ ہو جاتے ہیں. اور وہ انکار و ارتیاب کرنے والے جو گمراہ تھے، وہ گمراہ تھے علمی اعتبار سے، تو عملاً یہ انہی کے نقطۂ نظر کو سپورٹ کر دیتے ہیں. لہذا آج کی اس گفتگو میں پہلے حصے میں میں 2 حصے کروں گا. ایک حصہ انکار و ارتیاب کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور دوسرے حصے میں تحریف و اکتساب کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ایک حصے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف دین کی حقیقت ہے، دین کی. اور اگر کوئی لوگ جال سازی کر رہے ہوں تو کسی جال ساز کی جال سازی دیکھ کر عقل مند لوگ کبھی حقیقت کا انکار نہیں کرتے. وہ جال سازوں کا انکار کرتے ہیں، حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، ایک آدمی دھوکہ بازی کر رہا ہے، تو اس کی ملاوٹ، اس کی دھوکہ بازی سے حق کا وجود تو دنیا سے ختم نہیں ہو گیا، حقیقت بھی ختم نہیں ہو گئی. حقیقت ہے تو تبھی تو جال سازی ہو رہی ہے نا. کوئی حقیقت ہے اور اس حقیقت میں کوئی افادیت ہے تو تبھی تو اس کی جال سازی ہو رہی ہے. یا یوں سمجھیں کہ اگر کوئی نقال نقل کر رہا ہے تو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی اصل بھی ہے. اصل ہے تو نقل ہوتی ہے.
تو اس لیے پہلے اس سے میں واضح کروں گا، میں انشاءاللہ تعالی بڑی توجہ سے بات سمجھنے والی ہے کہ یہ تصوف دین کی حقیقت ہے اور ایمان کے کمال کا راستہ ہے، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت اور 1400 صدیوں سے امت کے اجماع کے ساتھ مسلسل ہے، اور اس کا انکار نہ صرف جہالت ہے بلکہ گمراہی ہے۔ پہلا حصہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، پھر دوسرے حصے میں ایمانی ذوق کی طرف آ جائیں گے کہ وہ میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ تعریف اور اکتساب والے کیا کیا کرتے ہیں، وہ جتنا میں نے سمجھانا تھا بتا دیا بس۔ پھر دوسرے حصے میں آئیں گے تو اصل تصوف کا کوئی نقطہ بتاؤں گا کہ تصوف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، چلو اس کی بگننگ بتاؤں گا کہ تصوف نام ہے بندے کو روحانی طور پہ بیدار کر دینے کا، غفلت کی نیند سوئے ہوئوں کو بیدار کرنا، اس کا نام تصوف ہے۔ تو تصوف کا مقصود بیداری ہے۔ وہ بیداری کیسے ہوگی؟ دوسرے حصے میں اس اصل تصوف کی بات کریں گے۔ جب اصل تصوف آپ کے سامنے آ جائے گا تو تحریف اور اکتساب از خود نکھر کے ایک طرف ہو جائے گا۔ تو دوسرا حصہ جو ہے وہ بالکل ایک اور نوعیت کا بیان ہوگا، اور پہلا حصہ ڈیفرنٹ نیچر کا ہوگا۔ اب میں نے ریفرنس کے لیے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ اب ہم پہلے حصے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں تصوف کے بارے میں انکار اور ارتیاب کا ازالہ ہو سکے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات ہیں، سینکڑوں، جہاں تصوف کی اصل اور سند ملتی اور تصوف کی تعلیم ملتی، یا یوں کہیں کہ وہ سینکڑوں آیات کریمہ قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کی تعلیمات اور ہدایات پر تصوف کا مضمون قائم ہے۔ اب ان قرآن مجید کی آیات کی وضاحت سے قبل میں بات کو زیادہ سسٹمیٹک کرنے کے لیے ایک حدیث پاک سے شروع کرتا ہوں، پھر آیات کریمہ کو ہم لیں گے۔ حدیث پاک جو میں پڑھ رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، اور حدیث صحیح کے 7 درجے، حدیث صحیح کے، اور یہ 7 درجوں میں سب سے اونچے درجے کی صحیح متفق علیہ ہوتی ہے، سب سے اونچے درجے کی۔ اور متفق علیہ کہتے ہیں وہ حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو جائیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ 7 قسموں کی احادیث صحیحہ میں سب سے اونچے درجے کی۔ تو یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز بیٹھے تھے کہ ایک شخص ہماری موجودگی میں نہایت سفید اجلے کپڑے اس نے پہنے ہوئے اور سیاہ خوبصورت سیاہ بال تھے، یعنی جوان لگتا تھا، اور خوبصورت سفید اجلا لباس تھا۔ وہ باہر سے آیا، لگتا مسافر تھا کیونکہ ہم میں سے نہیں تھا، مگر اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا نہیں تھا۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، عربی عبارت ہے، بس میں اس عربی عبارت کو دیکھ کے اس کا ترجمہ مفہوم آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ جب ریلیونٹ حصہ آئے گا تو وہ میں عربی میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، جیسے آپ التحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، اس طرح 2 زانو ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور اس